طرح کا ایک بند آپ کی سماعت کے حوالے. شیخ کہتے تھے بیوی ہمیں رو کر نہ رلاؤ, پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ, میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. میر انیس نے اپنے مرثیوں میں رسم کے تمام رسوم کو اتنی خوبی سے پیش کیا ہے کہ انسان کے ذہنی تخیلات یکدم میدان کارساز کا نظارہ کرتے ہیں. جنگ کے آغاز میں نقاروں کا بجنا ہو, یا گھوڑوں کی ادھر ادھر کی گشت, یا ان کا دوڑنا, یا فوج کی دیگر تیاریاں, سب کو قلم بند کیا اور منظر کشی کے ساتھ پیش کیا. جنگ میں گھوڑوں کا اہم کام ہوتا ہے. اس طرح مرد مجاہد کی تلوار یا دشمنوں کی جانب سے آنے والے تیر و تبر کے حملے قابل ذکر ہوتے ہیں. انیس کے یہاں گھوڑوں کی تعریف بہت خوبی سے بیان کی جاتی ہے, جس سے مرثیے میں ایک نیا جوش اور رنگ جمع ہو جاتا ہے, اور جس کا ایک بند آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں. ملاحظہ کریں. سمٹا جمع اڑا ادھر آیا ادھر گیا, چمکا پھرا جمال دکھایا ٹھہر گیا, تیروں سے اڑ کے برچوں میں بے خطر گیا, برہم کیا صفوں کو پرے سے گزر گیا. گھوڑوں کا تن بھی ٹاپ سے اس کے فگار تھا, زربستی فیل کی کہ سروہی کا وار تھا. میر انیس نے شاعری میں گھوڑے کو اس طرح پیش کیا کہ ایک بہت ہی فنکار اور وسیع جسامت کا گھوڑا ہماری نظروں میں دوڑتا ہوا نظر آنے لگا, جس سے دل کو ایک عجیب سا لطف حاصل ہوا. اور اس طرح میر صاحب نے تلوار کی تعریف میں مرثیوں میں کافی بند لکھے ہیں, جن میں سے ایک بند آپ کی ذوق سماعت کی نظر ہے. بچ بچ گئی صفوں پہ صفے وہ جہاں چلی, چمکی تو اس طرح ادھر آئی وہاں چلی, دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی, اس نے کہا یہاں وہ پکارا وہاں چلی. منہ کس طرف ہے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی, اور سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی. میر انیس کی مرثیہ نگاری کی اہم خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو یک لمحے میں ذہن کہہ اٹھتا ہے کہ انیس منظر نگاری اور لفظوں کے استعمال کا ہنر ہی ان کی اہم خصوصیات ہیں, جو میر انیس کے دیگر مرثیہ نگاروں سے جدا کرتی ہیں اور ان کی کامیابی کا اظہار کرتی ہیں. میر انیس نے صرف منظر کشی سے ہی نہیں بلکہ اپنی شاعری میں جنگ کے تمام حصوں کو بیان کیا ہے, جس میں رخصت, آمد یا جنگ ہو. انیس نے حضرت امام حسین کی کربلا کے میدان میں جانے اور اپنی بیٹی و بہن سے رخصت ہونے یا دیگر شہدائے میدان میں جانے سے قبل رخصت کو اپنے مرثیوں میں درد انگیز منظر کشی کے ساتھ بیان کیا ہے. میر انیس نے معرکہ آرائی یا فنون جنگ کے بیانات پر بہت زور دیا ہے. انہوں نے رجس کے بابت جو کچھ کہا ہے اور اسی دائرے میں آ جاتا ہے. مولانا شبلی کے مطابق گھوڑے اور تلوار کی تعریف یا دو حریفوں کی لڑائی غور کے قابل ضرور ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے میر انیس کو فردوسی سے مقابلہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عربی اور فارسی میں کہیں ان کی نظیر نہیں ملتی. آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ سے پیدا ہوئے حالات پر میدان جنگ کے ایک منظر کشی کا ایک بند آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرتے ہوئے اجازت چاہتی ہوں. پھر تو یہ غل ہوا کہ دہائی حسین کی, اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی, دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی, دنیا حسین کی ہے خدائی حسین کی, اور بیڑا بچایا اس نے طوفان سے نوح کا, اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا. السلام علیکم. بہت شکریہ محترمہ سعدیہ سلیم صاحبہ, جنہوں نے مختصر مگر جامع انداز میں اپنا مقالہ پیش کیا. یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا, مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر, کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے. یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا, نشہ آتا ہے اردو بولنے میں, گلوری کی طرح ہے منہ لگی سب اصطلاحیں, لطف دیتی ہے حلق چھوتی ہے اردو, تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے. کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑتی ہے اگر اردو, تو لگتا ہے کہ دن جاڑے کے ہیں, کھڑکی کھلی ہے دھوپ اندر آ رہی ہے. عجب ہے یہ زباں اردو. کبھی کہیں سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا, وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے. بڑی شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر
کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو؟ خواتین و حضرات، اب میں اگلے مقالہ نگار کی جانب بڑھتا ہوں، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں۔ براہ راست ان کا تعلق اردو سے تو نہیں ہے، لسانیات کے وہ استاذ ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا کارنامہ اردو کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے میتھلی اردو کے نام سے ایک زبان کی دریافت کی ہے، اور اس پر انہوں نے بہت خوبصورت کام بھی کیا ہے، اور تحقیقی کام مسلسل اس پر کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ان کا یہ کام اہل علم کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا۔ جو تحقیق کر رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اہم کام ثابت ہوگا۔ تو زوردار تالیوں کے ساتھ پروفیسر جہانگیر وارثی صاحب کا استقبال کریں۔ بہت بہت شکریہ صدر صاحب۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ کہا گیا ہے کہ بہت مختصر، لیکن چونکہ میں بائی ٹریننگ ایک لنگوسٹ بھی ہوں، تو کسی نے پوچھا تھا نوم چومسکی سے یو ایس میں جب میں وہاں تھا کہ کین یو بی بریف، تو بولا اے لنگوسٹ کین ناٹ بی ویری بریف انلیس ہی سے سم تھنگ ٹو یو۔ تو ایک لسانیات کہ طالب علم ہونے کے ناطے میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے میرا لب و لہجہ وہ نہیں ہوگا جو آپ لوگوں کا ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ میرا عنوان مضمون کا ہے تشکیل اردو داستان امن و جنگ۔ دنیا میں پائی جانے والی ہر زبان کے تشکیلی دور کی ایک کہانی ہوتی ہے، کیونکہ زبان بولی اور عام بول چال کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک نقطے پر آ کر رک جاتی ہے۔ کئی مرحلے سے گزرنے کے بعد اگر زبان کسی نقطے پر رک جائے تو وہ تنزلی کی شکار نہیں ہوتی، بلکہ اسی وقفے میں اس پر ماہرین لسانیات غور و خوض کرتے ہیں، اس کے شوشے غوصے اور امکانات پر مغزماری کرتے ہیں۔ اسی نقطے پر ثقل ہونے کے بعد اس زبان کے کچھ اصول متعین ہونے لگتے ہیں۔ ایک نئی زبان تشکیل پانے لگتی ہے، اس کے تشکیلی عناصر واضح طور پر سامنے آنے لگتے ہیں۔ زبان کے عروج کے ساتھ ساتھ اس کے تاریخ بھی متعین ہوتی جاتی ہے، اور آخر کسی زبان کو فروغ دینے میں کن حلقوں کا کردار رہا ہے، کیسے کیسے لوگوں نے ابتدائی زمانے میں کسی زبان کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا، ان چند سطری تمہیدی جملوں کے تناظر میں اگر اردو زبان کے تشکیلی دور پر نظر ڈالیں تو کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ زبان کی ساخت اور اس کے ابتدا کے متعلق بھی کئی نظریات ہیں۔ کسی نے اس کی ابتدائی قریب برج بھاشا سے ملایا، کسی نے دہلی اور اس کے اعتراف سے اردو کی جڑیں نکالنے کی کوشش کی، کسی نے سندھ سے اس کا تعلق جوڑا، کسی نے پنجابی کو اردو کے ابتدا سے جوڑ کر دیکھا۔ اس اختلاف کے باوجود سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس زبان کا فروغ صوفیہ کی مرہون منت ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو کا تعلق لشکروں سے رہا ہے۔ اردو کو لشکری کہنے کی جہاں اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، وہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زبان کا تعلق لشکر سے تھا۔ صوفیہ اور لشکر کے تناظر میں اردو ادب کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ اردو کے ابتدائی سفر سے کسی نہ کسی سطح پر اس سیمینار کا موضوع جڑا ہوا ہے۔ یعنی صوفیہ نے بقائے بہم امن و آشتی کے فروغ کو مشن بنایا، اور اردو سے لفظی سطح پر ہی صحیح جنگ کرنے والے لشکر سے اردو کا تعلق رہا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیمینار کی تھیم اردو کی اولین تاریخ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس طرح رسمیہ شاعری کے موضوع سے الگ ہٹ کر بھی اردو ادب میں صلح و جنگ کی داستان ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ یعنی وہ اس طرح کے اردو کے داستان نگاروں نے جنگ اور صلح کے مسائل کو کس انداز سے پیش کیا، کیونکہ داستانوں میں جنگی مسائل اور ان کے تصفیے کے معاملات کو بڑی عمدگی سے پیش کیا گیا ہے۔ داستان کے خصوصیات میں مرکزی کردار مارکا آرائی بھی اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔ داستانوں میں عموماً مارکا آرائی کے بعد صلح کے منظر نامے بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جنگ کے بعد صلح کا معاملہ بھی لازمی طور سے داستانوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ہند میں لکھی گئی مثنویوں میں مارکا آرائی اور جنگی معاملات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔
رہی بات مرثیوں کی تو ان میں جنگ و صلح کے معاملات پائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مقالے میں مکمل طور پر صلح و جنگ کی داستان نہیں سنائی جا سکتی، کیونکہ اردو میں جنگی معاملات کو برتنے کا معاملہ ہر عہد میں مختلف رہا ہے۔ اس لیے ہم یہاں فقط چند اشعار پیش کر کے جنگ اور صلح کے معاملات کو واضح کریں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اردو شاعروں کے یہاں فلسفہ صلح کا فلسفہ کس طرح سامنے آتا ہے۔ خواجہ الطاف حسین کا ایک شعر پیش خدمت ہے جو انتہائی سلیس ہے اور سادہ بھی، مگر اس میں پیغام ہے اور وہ بھی واضح پیغام۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ ساحر لدھیانوی کے اشعار ملاحظت کریں۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ایک اور سے ساحر لدھیانوی کا ہے، یہ ہے: زمیں بھی تیری ہے ہم بھی تیرے، یہ ملکیت کا سوال ہے، یہ قتل و خون کا رواج کیوں ہے، یہ رسم جنگ و جدال کیا ہے۔ ان اشعار میں ساحر لدھیانوی انتہائی سادے لفظوں میں امن کا پیغام دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ براہ راست جنگ کرنے والا، ظلم کی فضا سازی کرنے والا تو مجرم ہے ہی، ساتھ ہی ظالموں کو شہ دینا اور اس کی پشت پناہی کرنا بھی زمرہ ظلم میں ہے۔ ظاہر ہے ساحر لدھیانوی کا تعلق 20ویں صدی کے شعراء سے ہے۔ اس عہد میں جنگ یا صلح کا جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے اس میں دونوں عالمی جنگ اور ہندوستان کی جنگ آزادی کی دھن گرج کچھ زیادہ ہی شامل ہے۔ گویا ظلم و جور اور جنگ و حرب کے زمانے میں اردو شعراء نے امن و آشتی کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی۔ تلوک چند محروم نے بچوں کی ذہن سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بچوں کے سادہ ذہن میں ہم آہنگی، محبت اور صلح کا پیغام کچھ اس طرح پیوست کرنے کی کوشش کی ہے: ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی۔ انتہائی سادہ لفظوں میں تلوک چند محروم نے نہ صرف فرقہ پرستی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی بلکہ امن و صلح اور انسانیت نوازی کا دلکش درس پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے ایسے اشعار سے بچوں کی ذہن سازی ہوگی اور مستقبل میں ان کے مفید نتائج بھی سامنے آئیں گے۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں: حفیظ اپنی بولی محبت کی بولی، نہ اردو نہ ہندی نہ ہندوستانی۔ بشیر بدر کا بھی ایک شعر ہے: 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت۔ عرفان صدیقی کا ایک شعر ہے: نفرت کے خزانے میں کچھ تو نہیں باقی، تھوڑا گزارے کے لیے پیار بچائیں۔ یہاں چند ایسے عام فہم اشعار کا ذکر کیا گیا جن کی تشریح کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح یہاں مرثیوں اور دیگر فلسفانہ اشعار سے احتراز کیا گیا ہے، کیونکہ اس سیمینار میں رزمیہ عناصر اور مرثیوں پر اچھی خاصی گفتگو ہوگی۔ اس لیے اس مضمون میں عام فہم اشعار کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اردو شاعروں نے صلح کو فقط فلسفانہ رنگ ہی نہیں دیا، انہوں نے آسان لفظوں میں عام فہم شاعری بھی کی ہے جس سے عام ہندوستانی لطف اندوز ہو سکتا ہے اور اس کے ذہن میں صلح و آشتی کا خاکہ بھی بیٹھ جائے گا۔ گویا اس طرح دیکھا جائے تو ہمارے شاعروں سے سیکولر نظریات کو برتنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر زرینہ ثانی لکھتی ہیں: ہمارے ادب میں سماجی اصلاحوں کے لیے آواز اٹھائی گئی، غربت و افلاس کی قلع کما کرنے کی تبلیغ کی گئی، سرمایہ داری کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں۔ اردو ادب میں سیکولر روایات ابتدا سے گھلی ملی ہیں۔ یہ ہمارا مقدس ورثہ ہے جس کے ہم امین ہیں اور جس کا تحفظ ہمارا فرض عین ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صوفیائے کلام سے اردو ادب میں امن و آشتی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا صلہ آج کی شاعری سے بھی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے چھوٹے چھوٹے شاعر بھی صلح کی داستان کو اپنی شاعری میں پروتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور شاعر ظہیر الدین ظہیر کا یہ شعر دراصل موجودہ عہد میں صلح کی آواز ہے: ہم امن و صلح کے شہدائی، پیغام وفا پہنچاتے ہیں،
जंगों से नफरत है हमको, हम सब से मोहब्बत करते हैं। मुस्लिम शोरा के अलावा उर्दू के गैर मुस्लिम शोरा ने सफाई के से सुलह के मामला को बढ़ता है। यहाँ डॉक्टर जगदीश चंद का ये कलाम मिलाखत करें, हर तअस्सुब का समुंदर पार करना ही पड़ेगा, एक न एक दिन गुलजहां को प्यार करना ही पड़ेगा, हद से बढ़कर भी मुखालिफ हूँ जवानी की हवाएं, बेखतर हक बात का इजहार करना ही पड़ेगा। तो मैंने पहले ही कहा था मैं लिंग्विस्ट हूँ, अब मैं जब तक अपनी बात पूरी कहूँगा नहीं हटूँगा नहीं। मैं ज़ाहिर मजाक था सर, मैं सुलह व जंग के मामलात को उर्दू के तश्कीली दौर से जोड़ने और अमूमी तौर पर सुलह व जंग की दास्तान पेश करने के बाद राकिब ये कह सकता है कि उर्दू में सुलह व जंग का तस्वुर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रहा है। वो इस तरह के सूफिया ने लाशऊरी तौर पर ऐसे ऐसे काम किए जिनसे उर्दू का दामन अमन व आश्ती के मामलात से भरता चला गया। ये कहा जा सकता है कि लश्करों के दरमियान ये जबान राइज तो रही मगर इत्तफाकिया, यानी इस जबान को फौजियों ने शौरी तौर पर फ़रोग़ नहीं दिया, या यूँ भी कह सकते हैं कि फौजियों के लिए ही ये जबान तश्कील नहीं पा रही थी। गोया सूफिया और लश्कर के तनाजुर में इस जबान को शऊरी से कहीं ज़्यादा लाशऊरी पस मंज़र में देखा जा सकता है। अब रही बात कदीम मसनवियों और दास्तानों की, तो उनमें वाक़यात को दिलचस्प बनाने के लिए सुलह व जंग के मामलात पेश किए गए। गोया इन दोनों असनाफ में पैगाम रसानी का शायद कोई मामला बुनियादी तौर पर नहीं रहा, बल्कि दास्तान लिखने वालों ने मार का आराई से हीरो की जमा मर्दी वाज़ह की, न कि उन्होंने हीरो के ज़रिए कोई पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह मरसियों का मामला भी है, उसका जंगी मामला तारीख से जुड़ा हुआ है, मगर उसकी तारीखी पहलू में बुलंद हिम्मती का पैगाम भी छुपा है और उससे मजहबी पहलू भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह पहली और दूसरी जंग अजीम या फिर जंग आज़ादी के पेश नज़र बस मैं भी खत्म कर रहा हूँ, बस खुलासा करूँ। मगर सवाल यह है कि आन बान के साथ और तंजीमी तौर पर सुलह हुदैबिया का मामला उर्दू शायरी में क्यों नज़र नहीं आता, हालांकि उसके तज़किरे से सुलह का मुनफरिद मंजरनामा उर्दू शायरी में सामने आएगा। इसी तरह दौरे नबवी के बेशुमार जंगी मामलात से आज के जाबल और परेशान मुआशरा के लिए भी बेशुमार अमन व आस्ती की मिसालें पेश की जा सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह मरसियों पर तवज्जो दी गई, उसी तरह दीगर इस्लामी जंगों से सुलह की दास्तान निचोड़ने की कोशिश की जाए। मुझे यकीन है कि इससे उर्दू शायरी में एक अहम इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांगीर वारसी साहब। ख़वातीनो हज़रात, इस मौजू की मुनासबत से एक महफिल रज़्म ख़ानी का भी एहतमाम किया गया है, जिसके लिए जनाब सलीम अमरोही साहब, रिजवान अब्बास साहब, सैयद ग़ुलाम सज्जाद साहब, सैयद अली अब्बास रज़ा नकवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह सेशन के अख्तिताम के बाद महफिल रज़्म ख़ानी का एहतमाम किया जाएगा। अब मैं बिला ताख़ीर मोहतरमा डॉक्टर मरवा लुत्फ़ी हैकल अस्सबाई, शोबे उर्दू एन शम्स यूनिवर्सिटी काहिरा मिस्र से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है, जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है, वहाँ वहाँ मेरा हिंदुस्तान बोलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उर्दू के असातिज़ा प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, चेयरमैन वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन और हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उर्दू प्रोफेसर यूसुफ आमिर साहब उर्दू प्रोफेसर और वाइस चांसलर अज़हर यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया के मुल्कों से उर्दू के असातिज़ा मुकर्रमीन, ख़वातीन हज़रात किराम और इस बैनुल अक़वामी सेमिनार के इनेकाद करने वाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرے لیے یہ بڑی خوشی اور فخر کا موقع ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں اور اس عالمی کانفرنس میں یا سیمینار میں شرکت کرتی ہوں۔ خوشی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دوسری بار میں انڈیا میں آئی اور امید ہے کہ آنے کا سلسلہ انشاءاللہ شروعات جاری رہے گا۔ آج میرا مقالہ جو میں پیش کر رہی ہوں انیس کے مرثیوں میں رزمیہ نگاری کی خصوصیات اور اجزاء پر ہے۔ رزمیہ کو انگریزی میں ایپک کہا جاتا ہے۔ رزمیہ نگاری میں محض خونریزی اور جنگ و جدل کی واقعات کا بیان شاید کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کسی عظیم ہستی کے کارنامے بھی بیان کیے جاتے ہیں جس سے ان کی اخلاقی بہادری، بلند سیرت، جنگی کارنامے اور بلند حوصلگی ظاہر ہوتی ہے۔ مضامین کے لحاظ سے رزمیہ کے 5 حصے ہوتے ہیں: جنگ کا ماحول اور فوجوں کی ہلچل، رجز، تلوار کی تعریف، گھوڑے کی تعریف، جنگ۔ انیس کی مرثیوں میں رزمیہ نگاری کی صلاحیت موجود ہے۔ مرثی انیس میں رزمیہ پہلو مرثیت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور میر انیس کے بعض مرثیے رزمیہ شاعری کی اعلیٰ اور عمدہ نمونے پیش کرتے ہیں۔ خود انیس کہتے ہیں: بزم کا رنگ جدا، رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا، فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سماں ہے جدا، دبدبہ بھی ہو مصائب بھی ہوں تو توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہوں رقت بھی ہو تعریف بھی ہو۔ میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر انیس کا خاندانی مذہب شیعہ تھا، اس لیے ان کا کلام بخوبی سمجھنے کے لیے ان کے مذہب کو سمجھنا بڑا مفید اور اہم ہے۔ میر انیس اردو میں رزمیہ کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ہیں۔ ان کی مرثیوں میں رزمیہ کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تقریباً ان کی ہر مرثیے میں رزمیہ کے نمونے ملتے ہیں۔ رزمیہ شاعری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب انیس کی مرثیوں میں موجود ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے تقریباً سبھی رزمیہ نظموں میں ایسی واقعات اور قصے پیش کیے جاتے ہیں جن میں دو متضاد گروہوں کا تصادم دکھایا جائے، ایک طاقت خیر کی نمائندگی کرتی ہو اور اس کے مقابلے ہر شر کی قوت ہو۔ اس سلسلے میں واقعات کی کڑیاں ایسی کیفیات کا اظہار کرے جو انسانی ذہن کے لیے قابل یقین نہ ہو، نہ ان چیزوں کو تصور کیا جا سکے۔ جب ایسے بعید از قیاس واقعات کو پیش کرنا ہوگا تو اس صورت میں سارے کردار بے فرضی ہوں گے، ان کے کارنامے مافوق الفطرت نظر آئیں گے اور غیر انسانی عمل ہر جگہ چھایا رہے گا۔ لیکن میر انیس نے اپنے رزمیہ شاعری میں کسی فرضی یا خیالی قصے کو پیش نہیں کیا، نہ ان کے کردار مافوق الفطرت زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انیس کے رزم کی مرقع میں ہر چیز بڑے مناسب اور فنکارانہ انداز سے پیش کی ہے، ہر منظر مکمل اور بھرپور ہے۔ ان کے رزمیہ کے حصے درج ذیل ہیں۔ پہلا حصہ ہنگامہ جنگ۔ ہنگامہ جنگ یہ رزمیہ کا پہلا جزو ہے۔ اس منظر کے بیان انیس نے جذبات و احساسات کا خاص خیال رکھا ہے۔ انیس نے اس منظر کو ایک مثال پیش کروں گی کس طرح انیس نے اسے پیش کیا۔ نقارۂ غابے لگی چوٹ یک بیک، اٹھا غریو کوس کے ہلنے لگا فلک، شاہپور کی صدا سے ہر اساں ہوئے ملک، قرنہ پھنکی کے گونج اٹھا دشت دور تک، شور دہل سے حشر تھا افلاک کے تلے، مردے بھی ڈر کے چونک پڑے خاک کے تلے، گھوڑوں سے گونجتا تھا وہ سب دادۂ نبرد، گردوں میں مثل شیشہئی ساعت بھری تھدی گرد، تھا چرخ چار میں فرخ آفتاب زرد، ڈر تھا گرنے میں پہ نمینۂ لاجرد، گرمی ہجوم فوج سے دو چند ہو گئی، خاک اس قدر اڑی کہ ہوا بند ہو گئی۔
ہنگامہ جنگ کے اس بیان